جب ہم بائبل شریف پڑھیں گے تب جا کے ہم کو معلوم ہوگا کہ بائبل شریف میں کیا لکھا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم استر کی کتاب باب 3 اور اس کی آیت 10 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور ہم باب 3 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 4 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 6 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ تو اب ہم پڑھیں گے آیت 7 سے 9۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تب مردکی نے اپنی پوری سرگزشت اور روپے کی وہ ٹھیک رقم اسے بتائی جسے حامان نے یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بادشاہ کے خزانوں میں داخل کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس فرمان کی تحریر کی ایک نقل بھی جو ان کے ہلاک کرنے کے لیے سوسن میں دی گئی تھی اسے دی، تاکہ اسے استر کو دکھائے اور بتائے اور اسے تاکید کرے کہ بادشاہ کے حضور جا کر اس سے منت کرے اور اس کے حضور اپنی قوم کے لیے درخواست کرے۔ چنانچہ ہتاک نے آ کر استر کو مردکی کی باتیں کہہ سنائیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، مردکی جو ہیں استر کو یہ پیغام دیے، آج میں اس لیے ٹاٹ پہن لے کے ہوں اور اپنے سر پہ راکھ ڈالا ہوں کیونکہ میں اور تم اور ہم سارے یہودی لوگ بڑی مشکل میں آ گئے ہیں، اور جو قانون ہمارے لیے نکلا ہے وہ موت ہے۔ اور اس کے بعد مردکی جس آدمی کو استر ان کے پاس بھیجی تھی، اس آدمی کو انہوں وہ نقل دیے جو قانون بادشاہ کے طرف سے نکلا تھا، تاکہ جو ہے وہ قانون کو استر پڑے ویسا۔ میرے بھائی اور بہن، میری خواہش یہ ہے کہ جو بھائی اور بہن یہ بولتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا نہیں ہیں اور خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اور بولتے ہیں گناہ کی مزدوری موت نہیں ہے، تو ان لگا بائبل شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ بائبل شریف صاف صاف بتاتی ہے کہ یسوع مسیح خدا ہیں، یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، استر کو قانون کے بارے میں نہیں معلوم تھا، جو قانون بادشاہ اخشویروس یہودیوں کے جان کے خلاف نکالا تھا۔ یہاں جو ہے استر کو یہ بات معلوم ہونا ہے کہ بادشاہ جو قانون جاری کرا ہے وہ کیا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مردکی جو ہے یہ نقل استر کے پاس بھیجے تاکہ وہ پڑھے ویسا۔ اگر استر نہیں پڑھتی تو اس کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ کیا قانون اور قاعدہ یہودیوں کے لیے نکالا ہے۔ تو مردکی بہت صاف طریقے سے جو ہے وہ نقل کو استر کے پاس بھیجتے ہیں، اس لیے مردکی جو ہے استر کے پاس قانون کی ایک نقل بھیجے۔ میرے بھائی اور بہن، کتنا ضروری ہے جب ہم بائبل شریف پڑھیں گے تب جا کے ہم کو معلوم ہوگا کہ بائبل شریف میں کیا لکھا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے۔ اگر ہم بائبل شریف نہیں پڑھیں گے تو بائبل شریف کی باتوں کو ہم نہیں جانیں گے اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ اب ہم آیت 10 اور 11 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تب استر ہتاک سے بات کرنے لگی اور اسے مردکی کے لیے یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کے سب ملازم اور بادشاہی صوبوں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت بے بلائے بادشاہ کی بارگاہ کی اندرونی میں جائے، اس کے لیے بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ مارا جائے، سوائے اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا عصا اٹھائے تاکہ وہ جیتا رہے۔ لیکن 30 دن ہوئے کہ میں بادشاہ کے حضور نہیں بلائی گئی۔ تو جب مردکی جو ہیں استر کے پاس پیغام بھیجے کہ کس قسم کا قانون یہودیوں کے خلاف نکلا ہے، تو استر وہ قانون کو پڑھی، مگر مردکی کو یہ ظاہر کری کہ انہیں 30 دن سے بادشاہ سے ملاقات نہیں کری ہے، کیونکہ بادشاہ اس کو نہیں بلایا۔ دوسری بات جو استر ظاہر کری وہ بات یہ تھی کہ استر ایک اور قانون کے بارے میں مردکی کو بتائی، اور وہ قانون یہ تھا کہ بغیر بلائے کے اگر کوئی بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی قانون ہے، اور وہ قانون ہے
سزائے موت۔ تو استر کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں دربار میں گئی جبکہ میرے کو بادشاہ نہیں بلایا ہے تو میرے لیے بھی سزائے موت ہے، میں بچ نہیں سکتی۔ مگر یہاں استر مردکی کو ایک اور بات بتانے لگی کہ یہ موت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ اپنا عصا اٹھا کے میرے طرف بڑھانا۔ یہاں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو استر کے زندگی اور موت کا سوال تھا۔ آیت 12 پڑھیں گے۔ انہوں نے مردکی سے استر کی باتیں کہیں۔ تو میرے بھائی، جب مردکی استر کے باتیں سنی تو انہوں استر کو ایک پیغام بھیجے، جہاں آیت 13 اور 14 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ تب مردکی نے ان سے کہا کہ استر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندانوں سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک اور رانی تھی جس کے خلاف ایک قانون رکھا گیا، اور وہ قانون یہ تھا کہ انہیں بادشاہ کے سامنے پھر کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اور استر شاید یہ قانون سے خبردار تھی، مگر اگر استر یہ سوچتی ہے کہ قانون اس کی حفاظت کرے گا تو انہیں غلط فہمی میں ہے۔ قانون جو یہودیوں کے لیے جاری کیا گیا وہ یہ تھا کہ سارے یہودیاں قتل کیے جانا اور ان کا مال لوٹے جانا، اور ہم یہ بھول نہیں جانا کہ یہ قانون استر پہ بھی لاگو ہو رہا تھا، کیونکہ استر ایک یہودی قوم کی تھی۔ استر یہودیوں کے نسل سے تھی، اور استر رانی رہنے کا مطلب نہیں تھا کہ انہیں یہ قانون سے بچ سکتی ہے۔ استر کو بھی یہ قانون سے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے بھائی اور بہن، ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اخشویروس کو معلوم نہیں تھا کہ استر ایک یہودی قوم کی ہے۔ آگے چل کے مردکی بولتے ہیں کہ اگر استر خاموشی اختیار کریں گی تو یہودیوں کے لیے چھٹکارا دوسرے طرف سے آ جائے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مردکی یہ بولے کہ چھٹکارا دوسرے طرف سے آئے گا تو ان کے دل و دماغ میں کیا تھا؟ آخر یہ بات تو ہم کو جاننا ضروری ہے۔ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ خدا یہودیوں کو چھٹکارا دینے کے لیے دوسرا انتظام کر دے گا۔ میرے بھائی، خدا وہ خدا ہے کہ ہر کام کر سکتا ہے، اور کسی بھی جگہ سے کر سکتا ہے، اور کیسا بھی کر سکتا ہے۔ انہیں ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم کو موقع دیتا ہے کام کرنے کے لیے۔ اگر ہم کام نہیں کریں گے، انکار کریں گے، تو خدا دوسرے کو اٹھائے گا اپنا کام پورا کرنے کے لیے۔ تو مردکی کو معلوم تھا کہ چھٹکارا تو یہودیوں کو ملے گا، کیونکہ انہوں خدا کے وہ وعدے پہ اپنی آنکھ رکھے تھے جو وعدہ خدا اسرائیلیوں کے لیے حضرت ابراہیم سے کرا تھا۔ تو یہاں مردکی استر کو چیلنج کرتے ہیں۔ اخشویروس کی طاقت حکومت کے حد تک کافی بڑی تھی۔ کیا چھٹکارا شمال سے یا جنوب سے یا مشرق سے یا مغرب سے استر کو چھٹکارا دلانے کے لیے آ سکتا تھا کیا؟ تو مردکی یہاں استر سے بولتے ہیں، کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ میرے بھائی، میں جہاں تک سمجھتا ہوں مردکی اب پہچاتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ اب آگے بڑھ رہا ہے، اور استر اس لیے تخت پہ آئی ہے تاکہ خدا اس موقع پہ استر کا استعمال کرے۔ تو میرے بھائی اور بہن، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اب یہ قوم کے لیے کام کرے گا، بلکہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ استر ایسی خوبصورتی کی نمائش نہیں جیتی ہے۔ استر کا رانی بننا ایسا نہیں ہوگا۔ اگر استر اس وقت تخت پہ ہے بولے تو خدا کی مرضی سے ہے، اور خدا کا ارادہ اس میں ہے، اور خدا یہودیوں کے چھٹکارے کا انتظام کرنا شروع کر دیا ہے۔ خدا یہ واقعے کے لیے تیار ہے۔ خدا جانتا ہے کہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ خدا ہمارے آنے والے زندگی کے بارے میں جانتا ہے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم
پوری طرح سے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا اور اس پہ پورا بھروسہ رکھنا۔ جب ہم خدا پہ بھروسہ کریں گے تو خدا ہم کو سنبھال لے گا۔ خدا جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، ترسوں کیا ہونے والا ہے، یعنی ہمارے آنے والے دنوں کے بارے میں ہر چیز خدا جو ہے جانتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد کیا ہونے والا ہے اور 1 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، بلکہ ہم مرے دم تک خدا جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارے زندگی کے ہر ایک حصے کی خبر خدا کے پاس ہے۔ تو مردکی کا بھروسہ پوری طرح سے خدا پہ تھا کہ خدا ضرور یہودیوں کو چھڑائیں گا۔ خدا جو ہے یہودیوں کو کیسا چھڑائیں گا یہ بارے میں مردکی کو معلوم نہیں تھا، مگر ایک بات مردکی ضرور جانتے تھے کہ خدا ضرور یہودیوں کو یہ مصیبتوں سے چھٹکارا دلائیں گا۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ جب مردکی جو ہے استر کو یہ پیغام بھیجائے تو یہ پیغام کے لیے استر کے پاس کیا جواب تھا۔ ہم پڑھیں گے آیت 15 سے 17۔ تب استر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مردکی روانہ ہوا اور استر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ شاہی عورت کے لفظ ہیں۔ استر مردکی سے بولتی ہے، شہر کے سارے یہودیوں کو اکٹھا کرو اور روزہ رکھو، اور انہیں اور اس کے سہیلیاں بھی وہی کام کریں گے اور انہیں بادشاہ کے پاس جائیں گی مدد مانگنے کے لیے، اور اگر ضرورت پڑی تو اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار تھی۔ اور ایک بات یہ اگر ہم غور کریں گے تو دعا کے بارے میں کچھ بھی بولا نہیں گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استر دعا کیوں نہیں کر رہی ہے؟ استر اس لیے دعا نہیں کر رہی ہے کیونکہ استر خدا کے مرضی کے باہر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیاں کیوں دعا نہیں کر رہی؟ ان لوگاں بھی خدا کے مرضی کے باہر ہیں۔ جب یونا نبی پانی کے جہاز میں تھے اور خدا سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تو دعا کے بارے میں کچھ بھی بولا نہیں گیا ہے۔ یونا نبی خدا کے مرضی کے باہر تھے، انہوں اس وقت پانی کے جہاز میں نہیں رہنا تھا۔ تو خدا کے مرضی کے باہر اگر ہم رہیں گے تو دعا کرنے کے لیے ہم کو مشکل ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے یہودیاں دعا کرے ہوں گے، مگر ان کے بارے میں بھی ذکر نہیں۔ استر کا یہ فیصلہ لینا کہ انہیں بادشاہ کے سامنے جائیں گی جبکہ بادشاہ اس کو نہیں بلایا ہے، ایک ہمت والی بات تھی۔ تو یہاں ختم ہوا باب 4، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 5۔ باب 5 کا مضمون ہے عصا کا فضل۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ استر شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں اپنے تخت سلطنت پر خصر کے مقابل کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا تھا اور اس کے اطراف اس کے خادم کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ اپنے دربار میں مصروف تھا ہوگا، اور اس وقت استر شاہانہ لباس پہن لے کے شاہی محل کے بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آیت 2 پڑھیں گے۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے استر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری، اور بادشاہ نے وہ سنہلا عصا جو اس کے ہاتھ میں تھا استر کے طرف بڑھایا، سو استر نے نزدیک جا کر عصا کی نوک کو چھوا۔ میرے بھائی اور بہن، استر اپنے آپ میں تیاری کر لی تھی کہ انہیں بادشاہ کے سامنے جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب استر بادشاہ کے سامنے پہلی مرتبہ گئی اور خوبصورتی کی نمائش جیتی تو اس وقت اس کو زبردست سے زبردست کپڑے
پہننے کی ضرورت نہیں تھی۔ استر خوبصورتی کی نمائش اس کے کپڑے پہننے کے ذریعے سے نہیں جیتی، بلکہ خدا کے طرف سے جو اس کو خوبصورتی ملی، وہ خوبصورتی کے ذریعے سے استر خوبصورتی کی نمائش جیتی، اور بادشاہ استر کے خوبصورتی پہ فدا ہو گیا۔ مگر اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ استر کپڑے پہننے میں کافی وقت گزاری ہوں گی۔ ہم کو بتایا گیا ہے کہ استر شاہانہ لباس پہن کے بادشاہ کے سامنے آئی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو سب سے بہترین کپڑے تھے وہ کپڑے انہیں پہنی بادشاہ کے سامنے آنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استر جتنی خوبصورت تھی، جب بہترین کپڑے پہنی تو اپنی خوبصورتی سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی، اور استر بادشاہ کے آنکھوں میں ایک سرمے کے ویسا بن گئی۔ میرے بھائی، آپ جانتے نا، سرما وہ آنکھوں کو لگایا جاتا ہے۔ جب استر شاہی دربار میں داخل ہوئی اور کھڑے ہو گئی تو وہ جو وقت تھا ایک زبردست وقت تھا ہوگا۔ بادشاہ جو ہے استر کو دیکھنے کو لگا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بادشاہ اپنے سونے کا عصا اٹھائیں گا یا نہیں؟ اور وہ وقت پہ میرے کو پورا بھروسہ ہے کہ یہ عبرانی لڑکی استر دعا کری ہوں گی۔ حالانکہ استر دعا کری بول کے کہیں بھی دیا گیا نہیں ہے، کلام میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ استر دعا کری۔ استر اپنے آپ میں محسوس کری ہوں گی کہ انہیں کتنی لاچار ہے، اور اس کے بعد بادشاہ اپنا سونے کا عصا استر کے طرف بڑھایا، اور ہو سکتا ہے کہ مسکرایا بھی ہوں گا۔ اس کے بعد استر آگے بڑھی اور عصا کے نوک پہ اپنا ہاتھ رکھی، جو وہ دنوں کا ایک رواج تھا۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہاں ہم کو کتنی بہترین تصویر نظر آتی ہے۔ یہ کتاب میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں فارس کے اور مادی کے قانون پہ زیادہ زور دیا ہوں، اور اگر ہم فارس اور مادی کے قانون کو خدا کے قانون سے ملا کے دیکھیں گے تو خدا کا قانون یہ بولتا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ میرے دوست، خدا یہ قانون کو نہیں بدلا ہے۔ یہ قانون جتنا سچ پہلے تھا اتنا سچ آج بھی ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے جو بدلا نہیں جا سکتا۔ خدا جو ہے بغیر اپنے طبیعت کو بدلے یہ قانون کو نہیں بدل سکتا۔ پیارے بھائی بہن، یہ کہانی کا ہم کو ایک حصہ ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ استر کے جان کو بچانے کے لیے بادشاہ اپنا عصا استر کے طرف بڑھاتا ہے، یعنی کہ ایک معنی میں یہ ایسا تھا کہ بادشاہ جو ہے اپنا عصا بڑھانے کے ذریعے سے استر کو زندگی دے رہا تھا۔ پیارے بھائی بہن، میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ہمارا خدا جو ہے اس کے سونے کا عصا انسان کی طرف بڑھایا ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ سارے لوگ گناہ کرے ہیں اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ ہم ہمارے خسروں میں اور گناہوں میں مرے ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جو جان گناہ کرتا ہے وہ جان مرتا ہے۔ مگر میرے دوست، خدا کو یہ قانون پہ قابو پانا تھا، اور یہ دنیا میں ایک ہی راستے سے جو انہیں اپنے قانون پہ قابو پا سکتا بولے تو وہ راستہ یہ تھا کہ اس کو ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آنا ضروری ہو گیا تھا، اور ہمارے گناہ اس کے کندھوں پہ اٹھانا ضروری ہو گیا تھا، اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکانا ضروری ہو گیا تھا۔ کیونکہ میرے بھائی اور بہن، جو قانون کو خدا قائم کر دیا تھا وہ قانون کو بدلے تو نہیں جا سکتا تھا، مگر وہ قانون پہ قابو پانے کے لیے فضل کا راستہ نکالنا ضروری ہو گیا تھا۔ آج ہر ایک انسان کے لیے قانون وہ ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن اگر انسان اپنا دل یسوع مسیح کے لیے کھولتا ہے اور ان پہ ایمان لاتا ہے تو گناہ کی مزدوری موت سے بچ کے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، اب استر بادشاہ کے موجودگی میں آ گئی ہے، اور بادشاہ ایک دم سے پہچان لیتا ہے کہ اگر کوئی ضروری بات نہیں رہتی تو استر اس کے پاس نہیں آتی تھی۔ بادشاہ یہ پہچان لیا۔ بادشاہ یہ بات استر میں پہچانتا ہے، اور آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، تب بادشاہ نے اس سے کہا، استر ملکہ، تو کیا چاہتی ہے اور کس چیز کی درخواست کرتی ہے؟
आदि सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी। तो मेरे भाई, बादशाह ये बात अस्तर में पहचान लिया कि अस्तर उसके पास एक छोटे से मुसीबत के लिए नहीं आई है। बादशाह जानता था कि अस्तर उसके पास पैसे पूछने के लिए नहीं आई है। बादशाह जानता था कि कुछ ना तो कुछ बड़ी चीज अस्तर को सता रही है। बादशाह जानता था कि अस्तर के जिंदगी में कुछ ऐसी बात हुई है जो कि बड़ी परेशानी वाली बात है। इसलिए बादशाह जो है अस्तर को सुकून देने के लिए और अस्तर के दिल में इत्मीनान पैदा करने के लिए अस्तर से बोलता है, तू क्या चाहती है और किस चीज की दरखास्त करती है? आदि सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी। तो प्यारे भाई और बहन, या मैं कलाम को ख़त्म करना चाहूँगा और आते से वक्त हम ये वाक़े को आगे ले लेके बढ़ेंगे।